میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہے، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے۔ اسلام نے نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے، فرمایا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اذا تزوج العبد استکمل نصف الدین فلیتقی فی نصف الباقی، کہ ترجمہ، جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ میرے دوستوں، نکاح انبیاء کرام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے یقیناً رسول بھیجے اور انہیں بیویوں اور اولاد سے بھی نوازا۔ اس ارشاد ربانی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی بھی صاحب اہل و عیال رہے ہیں۔ ارشاد نبوی اس طرح ہے، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسولوں کی 4 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 شرم و حیا کا خیال، نمبر 2 مسواک کا اہتمام، نمبر 3 عطر کا استعمال، نمبر 4 نکاح کا التزام۔ میرے دوستوں، نکاح کی اہمیت ان احادیث سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نظر کو بہکنے سے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً روزے رکھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب بعض صحابہ کرام نے عبادت و ریاضت میں یکسوئی اور دلچسپی کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوت شہوت کو ختم کر دینے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور شادی نہ کرنے کو زندگی سے فرار اختیار کرنا قرار دیا، اس لیے کہ اسلام زندگی سے فرار کی راہ کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث کے الفاظ ہے، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ بخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، راتوں میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔
انسان فطری طور پر راحت و سکون کا محتاج ہے اور اسی طرح فطری جذبات اور انسانی خواہشات کو پورا کرنے کا مزاج رکھتا ہے۔ راحت و مسرت، سکون و اطمینان اس کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان کو اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب ہونے، عبادت میں یکسوئی اور دلچسپی پیدا کرنے، بندوں کے حقوق اچھی طرح ادا کرنے اور اپنے متضاد اوصاف کو صحیح رخ پر لانے کے لیے نکاح انسان کے حق میں نہایت مؤثر ذریعہ اور کارآمد طریقہ ہے۔ اللہ نے نکاح میں انسان کے لیے بہت سی دینی اور دنیاوی فائدے رکھے ہیں، مثلا معاشرتی فائدے، خاندانی فائدے، اخلاقی فائدے، سماجی فائدے، نفسیاتی فائدے۔ غرض کے فائدوں اور خوبیوں کا دوسرا نام نکاح ہے۔ انسان کو نکاح کے ذریعے صرف جنسی سکون ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ قلبی سکون، ذہنی اطمینان، غرض کے ہر طرح کا سکون میسر ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس آیت سے عورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ عورت مرد کے حق میں ایک انمول تحفہ ہے اور مرد کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے، لہذا جو مرد عورت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اگر انسان نکاح سے جو انسانی فطرتی ضرورت ہے منہ موڑنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نکاح کے بغیر سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں چند صورتوں اور چند مذہبی لوگوں کے افکار کے علاوہ دنیا میں ہمیشہ تمام انسان ہر زمانے میں شادی کو اہم ضرورت تسلیم کرتے آئے ہیں۔